بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. کیا جنات مکلف ہیں، یعنی کہ کیا وہ اکاؤنٹیبل ہیں، کیا ان سے سوال جواب ہوگا؟ تو اس ضمن میں علامہ عز الدین کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ 3 مخلوقات ایسی ہیں جن پر مکلفات جو ہیں وہ ہیں. مثال کے طور پہ یہ جواب دہ ہیں. ایک تو ملائکہ ہیں، یہ جواب دہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کا جز نہیں رکھا. اچھا، پھر ہم انسان ہیں، ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. اور پھر تیسرے جنات ہیں. اچھا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ چوتھی قسم جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو حشرات الارض ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر زمین اور پانی ان کے جانور ہیں، ان کو بھی سوال جواب سے گزرنا ہوگا اگر انہوں نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو. اسی طرح پتھروں سے بھی جواب دیا جائے گا کہ بھئی سوال ہوگا کہ تم نے تو کسی کی حق تلفی نہیں کی. تو ہر مخلوق جو ہے اس کو جواب دینا ہے، لیکن انسان اور جن یہ واحد مخلوقات ہیں جن کے بارے میں کچھ خصوصی اللہ عز و جل کی طرف سے احکامات ہیں. مثال کے طور پر تفسیر کبیر امام رازی سے کچھ باتیں ہم لے لیتے ہیں. حافظ ابن عبد البر کا بھی ایک قول لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اہل علم کے نزدیک تو جنات شریعت کے مکلف بھی ہیں اور اس کے مخاطب بھی ہیں، یعنی ان پہ شریعت کی پابندی بھی ہے اور شریعت ان سے خطاب بھی کرتی ہے. جنات کے مکلف ہونے پر تو اجماع ہے کہ ہاں بالکل یہ اکاؤنٹیبل ہیں، اور اللہ عز و جل نے قرآن میں ان کو باضابطہ خطاب بھی کیا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. اسی طرح اللہ عز و جل نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں انسانوں اور جنوں دونوں کو شامل کر کے کہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ان دونوں آیتوں سے اللہ نے انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں شریعت کے مکلف ہیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ تمام جنات مکلف ہیں. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.